بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہیلو میر دریاب صاحب اس وقت ایئرپورٹ پر کھڑے کان سے فون لگائے بولے تھے اور آس پاس بھی دیکھ رہے تھے جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں۔ جی انکل مجھے دکھ گئے ہیں، آپ آ رہا ہوں میں، دوسری طرف سے میر نے کہتے ہی کال بند کی تھی اور ان کی طرف قدم بڑھائے۔ دریاب صاحب میر کی بات سن کر سامنے دیکھنے لگے تھے تو وہ ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ بیٹا پریشان تو نہیں ہوئے؟ دریاب صاحب نے اسے گلے لگاتے ہوئے محبت سے پوچھا تھا۔ وہ انہیں بالکل ہی بیٹوں کی طرح عزیز تھا۔ انکل آپ پرایا کر رہے ہیں، مجھے اچھا لگا آپ نے مجھے بتایا آنے کا، اور ویسے بھی حمزہ کی شادی ہے، میں آپ کو لینے آنے ہی والا تھا۔ صدام نے محبت سے کہتے ہوئے ان کے ہاتھ سے بیگ لے لیا تھا اور ان کے ساتھ چلتے ایئرپورٹ سے باہر آیا۔ اچھا پر میں تو جاذبہ سے ملنے آیا تھا۔ خیر اچھی بات ہے، اب تم کب کر رہے ہو شادی؟ دریاب صاحب نے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایک سایہ سا صدام کے چہرے پر آیا تھا۔ بس پہلے حمزہ کی ہو جائے پھر سوچنا پڑے گا۔ اور کیا ہو گیا ہے؟ جینی سے بھی مل لیں، مگر میرے گھر ہی رکیے گا آپ، اور ہم کل شام گاؤں کے لیے نکل رہے ہیں۔ اوکے، میں نہ نہیں سنوں گا، صدام نے کہا، مگر آخری بات پر اس نے اٹل لہجے میں کہا تھا جس پر دریاب صاحب خاموش رہے تھے۔ اوکے، دریاب صاحب مسکرائے۔ صدام نے اپنے بنگلے کے پورچ میں کار روکی تھی اور ایک گارڈ کو سامان لانے کا کہا۔ خود دریاب صاحب کو روم دکھانے لگا تھا کیونکہ وہ کافی تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ انکل آپ فریش ہو جائیں، پھر لنچ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جینی کے ہاں جائیں گے اور اسے حمزہ کی شادی پر انوائٹ بھی کریں گے۔ صدام نے انہیں اپنے آگے کا لایا عمل بتایا تھا۔ صحیح ہے، دریاب صاحب مسکرائے اور صدام بھی مسکراتا ہوا نکل گیا تھا کمرے سے۔ افار صاحب آج پھر اس کمرے میں آئے تھے جہاں انہیں ان کے وہ گناہ یاد آتے جس کی وجہ سے ان کی زندگی بدل گئی تھی۔ ایک گہری سانس لیتے وہ اسی کمرے میں بیٹھ گئے تھے اور کمرے کو دیکھنے لگے۔ یہ ان کے چھوٹے بھائی شاہ نواز کا کمرہ تھا جو یہاں رہا کرتے تھے، سارے گھر کے لاڈلے، مگر ان کے لالچ نے انہیں اپنے بھائی اور اپنی بھتیجی سے دور کر دیا۔ انہیں افسوس سا تھا، ملال تھا، اور صحیح کہتے ہیں کہ گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا، اور آج وہ چاہ کر بھی کچھ صحیح نہیں کر پا رہے تھے۔ اپنے ہی ہاتھوں اپنے بھائی اور بھابھی کو مار دیا، پھر اپنی بھتیجی کو گھر سے نکال دیا، اور اب جب دل بے چین ہوتا تو شاہ نواز کے کمرے میں چلے آتے۔ انہوں نے اپنے بھائی کی تصویر کو چھوا تو ایک آنسو نکل کر ان کی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو شاہ نواز، مجھ سے گناہ ہو گیا، دیکھو تمہاری بیٹی کی بھی حفاظت نہیں کر سکا میں۔ آج وہ جانے کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، زندہ بھی ہوگی یا نہیں، سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ کاش میں لالچ نہ کرتا، کاش۔ وہ رو پڑے تھے، انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا تھا، وہ اب تڑپ رہے تھے، اور لالچ نے ان سے ان کا بھائی چھین لیا، ان کی بھتیجی چھین لی، مگر اب ان کے پاس بس کاش ہی بچا تھا۔ یار کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی، ملک ارسل اس کے آفس میں داخل ہوتے اس کے بکھرے بال اور سرخ آنکھوں پر چوٹ کر گیا تھا۔ شمس نے فائل بند کر دی اور ارسل کو دیکھا جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے ملک؟ ارسل نے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، سمجھ نہیں پا رہا خود کو۔ شمس نے ارسل کو اپنے دل کی بات بتائی تھی۔ کیا مطلب؟ کہیں تجھے بھی بھابھی سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ پر تیری حالت بتا رہی ہے تجھے اس بار محبت نہیں عشق ہوا ہے، ارسل نے اسے بہت غور سے دیکھتے مسکرا کر کہا تھا، اور شمس نے تو ارسل کی بات سن کر پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا دل ایسے دھڑکا تھا جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ نہیں، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ میں اس لڑکی سے نفرت کرتا ہوں، اور میری محبت صرف فضا تھی، وہی میرا عشق بھی تھی، سمجھا؟ پہلے کچھ اٹک کر مگر آخر میں چہرے پر سختی سجائے اس نے کہا تھا۔ لہجہ مصنوعی لگا تھا ارسل کو، مگر وہ خاموش رہا۔ پر تیرا چہرہ اب بتا رہا ہے، تیری آنکھیں دل کا راز دے رہی ہیں، اور ویسے بھی ملک وہ معافی مانگ تو چکی ہیں تجھ سے، کتنی غلط بات ہے، خدا بھی معاف کر دیتا ہے، تو بھی کر دے اور سکون کی زندگی گزار، ارسل نے اسے تحمل سے سمجھایا تھا۔ اس بار وہ غصہ تو نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کچھ اٹھا کر زمین پر پھینکا تھا، بلکہ سوچ کی لکیریں چہرے پر چھائی تھی۔ ارسل مسکرایا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا دل جاذبہ کی طرف سے نرم پڑنے لگا ہے، اور اگر وہ اس وقت اسے سمجھاتا تو شاید وہ دل سے قبول کر کے اپنی زندگی شروع کرتا۔ محبت تو اسے ہو ہی گئی تھی، کیونکہ چہرے کی بے چینی بہت کچھ باول کروا رہی تھی، پر فیری اس کی وجہ سے چھوڑ کر گئی ہے مجھے ارسل، شمس نے ایک بار پھر کچھ سوچتے ہوئے دلیل دی تھی۔ شمس اب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے، تو بھی بڑھ جا، بھول جا سب، قدرت کا لکھا مان لے، اسے تیرا اور فضا کا ساتھ اتنا ہی منظور تھا، شاید آگے کی زندگی جاذبہ کے ساتھ ہی ہے، کیوں انہیں اذیت دے رہا ہے؟ تم دونوں کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، مگر اب تک تو انہیں اذیت ہی دے رہا ہے، آخر کیوں شمس؟ بس اس کے لیے وہ تجھ سے
بس اس کے لیے کہ وہ تجھ سے محبت کرتی ہیں اور اپنی ٹین ایج میں غلطی کر گئی ہیں، تو تو سمجھدار ہے، تو کہاں کا انصاف کر رہا ہے انہیں اذیت دے کر۔ میں نے دیکھا تھا انہیں، وہ اب کوئی ڈھانچہ لگ رہی ہیں، گہرے ہلکے سرخ آنکھیں رات روتے رہنے کی چغلی کرتی ہیں۔ کہاں وہ خوبصورت جاذبہ خانزادی جسے میں نے نقاب پر دیکھا تھا، اور کہاں یہ جاذبہ شمس ملک بدل گئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو تو انہیں اتنا ٹارچر کرے کہ وہ جان سے ہی جائیں۔ مجھے اس کی دوست نے بتایا تھا کہ وہ دو بار اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، اور بہت سخت، پھر بھی تو اتنا کیسے ٹارچر کر سکتا ہے اسے۔ ارسل نے اسے وہ باتیں کہی تھی جو وہ کہنا سننا نہیں چاہتا تھا۔ شمس تو اس کی باتیں سن ہی رہ گیا تھا، اسے لگا وہ بہت برا کر چکا ہے۔ بنا ارسل کو جواب دیے وہ آفس سے نکل گیا تھا، جبکہ ارسل اس کی پشت دیکھ کے رہ گیا۔ اسے لگ رہا تھا شاید اب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، سر صوفے کی پشت سے ٹکائے، جب کوئی لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ زیبی ایک لفظ نے اس کی بند آنکھیں نم کی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھی تھی، دوپٹہ صحیح کیا، جب سامنے دیکھا تو دریاب صاحب کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں بھی نم تھیں، اور ان کے برابر میں کھڑا وجود بھی آنکھوں میں محبت کا سمندر آباد کیے اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ بس اپنے ڈیڈ کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھی تھی۔ ڈیڈ، آئی مس یو سو مچ، یو نو واٹ، میرا دل کر رہا تھا کہ اڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں، جاذبہ نے روتے ہوئے دریاب صاحب سے کہا، جن کی خود کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ چلاتے اسے پرسکون کر رہے تھے، مگر وہ روتی ہوئی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ میں نے بھی اپنی بیٹی کو بہت مس کیا، وہ نمی زدہ آواز میں بولے۔ ڈیڈ، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ اب آپ یہاں کھڑے ہیں، آئیں بیٹھیں۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب اس کی نظر صدام کی طرف گئی۔ وہ اب بھی محبت جنون لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ جاذبہ کو اس کی آنکھوں میں دیکھتے جذبے رکنے پر مجبور کر گئے، الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ آئیں، ہمت جڑتے ہوئے اس نے یہ لفظ ادا کیا، اور صدام سے نظریں چراتی دریاب صاحب کے ساتھ ہی ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ملازمہ کو بول کر کچھ لانے کا کہا تھا، اور خود دریاب صاحب سے باتیں کرنے لگی۔ وہ خود پر صدام کی نظریں محسوس کر رہی تھی، اور وہ بے بس تھی، وہ کیا کرتی۔ ایک طرف اس کا عشق تھا تو ایک طرف دوست، جیسے اس نے اب بس دوست ہی مانا تھا، اور اس کے جذبے اسے ڈرا رہے تھے۔ اسے لگا تھا کہ وہ بھول جائے گا اسے، کہ وہ اب کسی اور کے نکاح میں ہے، مگر صدام کی نظروں میں نظر آتا خود کے لیے جنون اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ آخر جب اس نے صدام کو فل اگنور کیا تو صدام کے لب بھیج گئے تھے۔ اسے غصہ آ رہا تھا، اس کے اندر کی انا پھر سے جاگ گئی تھی جو اسے زج کر رہا تھا نظروں سے۔ اب وہیں اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ جینی، میں بھی ہوں یہاں، تم تو بھول ہی گئی ہو یہاں اگر مجھے کہ کوئی دوست بھی تھا جس کے لیے تم بہت اہم تھی۔ عجیب سے لہجے میں کہتا وہ جاذبہ کو شرمندہ کر رہا تھا، یا شاید اپنی محبت کا احساس دلا رہا تھا۔ میری شادی ہو چکی ہے صدام، اب مجھے اپنا گھر دیکھنا ہوتا ہے، میرے شوہر کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور ویسے بھی میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے اسے جتایا تھا کہ وہ شمس سے محبت کرتی ہے، یا اس کی زندگی میں صدام شاہ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اس کا یہ انداز صدام کو طیش میں ڈال رہا تھا، جس پر وہ مشکل ضبط کر رہا تھا۔ ارے زیبی، کیا ہو گیا ہے؟ تم صدام کو ایسے کیوں بول رہی ہو؟ دریاب صاحب نے جاذبہ سے کہا تھا، جو خاموش ہو چکی تھی۔ ڈیڈ، آپ یہاں رکیں گے؟ جاذبہ نے بات بدل دی۔ نہیں، میں تو صدام کے ساتھ کل گاؤں جا رہا ہوں، حمزہ کا نکاح ہے نا۔ دریاب صاحب نے اسے اپنے ساتھ ایک بار پھر سے لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر یہیں آ جائیے گا، مجھے اچھا لگے گا اگر آپ میرے پاس کچھ دن رہیں گے ڈیڈ، جاذبہ نے دریاب صاحب سے کہا تھا، مگر وہ کچھ مطمئن تھی کہ دریاب صاحب یہاں نہیں رک رہے ہیں۔ ہاں، مجھے بھی میری بیٹی کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ایک بار پھر سے اپنے ساتھ لگا گئی تھی۔ ان کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ اتنے دن کے بعد جاذبہ کو دیکھا تھا انہوں نے، اور اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ کہاں وہ جاذبہ جس کے کپڑوں پر ایک شکن تک نہیں ہوتی تھی، اور کہاں یہ جو اس وقت کل والے کپڑوں میں ملبوس، سر پر دوپٹہ جمائے، آنکھوں میں ڈھیروں اداسیاں لیے ان کے سامنے تھی، مگر انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کا بھرم نہیں توڑنا چاہتے تھے جو ان سے ان کے سامنے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتے تھے شمس نے کس طرح کا اس کے ساتھ رویہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ جاذبہ کی حالت شمس کے رویے کو چیخ چیخ کر بتا رہی تھی۔ جینی، تم بھی ساتھ چل رہی ہو کہ شمس سے میں بات کر لوں گا، تم شادی کے بعد کہیں نہیں گئی ہو، اب حمزہ کے نکاح پر اگر نہیں آؤ گی تو وہ ناراض ہوگا۔ صدام نے کچھ سوچ کر کہا تھا، اس کا دماغ کچھ پلان کر رہا تھا۔ عجیب سی مسکراہٹ لبوں پر لیے وہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ نہیں صدام، شمس سے میں نے پوچھا نہیں ہے، اور پھر پتہ نہیں انہیں میرا جانا اچھا نہ لگے، اس نے صدام کی طرف دیکھتے کہا۔ صدام اس کی بات سن کر کھول اٹھا تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ جاذبہ کو
کہیں چھپا لے شمس سے دور، جہاں بس وہ اور اس کی جینی، مگر وہ مجبور تھا۔ جاذبہ کے منہ سے کسی اور کے لیے اتنی محبت اور احترام دیکھ کر اس کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی تھی، جسے وہ چھپا گیا۔ وہ دریاب صاحب کے سامنے اپنا امیج خراب نہیں کر سکتا تھا۔ شمس جب گھر میں داخل ہوا تو شام ہو چکی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کے اعصاب تن گئے تھے۔ نسیں ابھر گئی تھی جو اس کے شدید غصے کا بتا رہی تھی، پر جیسے ہی اس کے قدم آگے بڑھے اندر سے اور بھی آوازیں آنے لگی اور منظر بھی واضح ہونے لگا تھا۔ دریاب صاحب کو دیکھ کر اس کے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے تھے، مگر میر صدام شاہ کو دیکھ کر جانے کیوں اسے برا لگا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ جاذبہ کو اس کی نظروں کے سامنے سے کہیں غائب کر دے۔ جو آنکھوں میں محبت کا دریا برسائے اس کی جاذبہ کو دیکھ رہا تھا، پر وہ چونکا تھا۔ ہاں نا، شمس ملک اپنے دل کی آواز اور اس کی خواہش پر چونکا تھا۔ کیا وہ جاذبہ کو اپنا مانتا تھا؟ کیا سچ میں اس کا دل کہتا تھا کہ وہ اس کی جاذبہ ہے؟ مگر پھر دماغ حاوی ہونے لگا تھا، اسے اس کی نفرت کا احساس دلانے لگا تھا۔ وہ اسی دل و دماغ کی جنگ کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ سلام کیا، جس کا جواب دریاب صاحب نے محبت سے دیا تھا، مگر صدام شمس کو دیکھ کر ایک بار پھر جل گیا تھا۔ وہ اس کی جاذبہ کو اپنے پاس رکھے بیٹھا تھا، وہ کیسے سکون میں رہتا۔ شمس نے جاذبہ کے برابر والے صوفے پر جگہ سنبھالی۔ اتنے میں ملازمہ شمس کے لیے پانی لے آئی تھی۔ اس کی نظروں میں ایک الگ ہی تاثر تھا، جس پر صرف ایک بار جاذبہ نے اسے دیکھا تھا۔ نہ ان آنکھوں میں نفرت تھی، نہ غصہ اور نہ ہی محبت تھی، تو بس کشمکش، عجیب سی، جیسے وہ بے چین ہو۔ صدام شمس کی نظریں جاذبہ کی طرف دیکھ رہا تھا، اور جاذبہ کا پہلو بدلنا بھی۔ وہ مرد تھا، اپنی محبت کو کسی اور کی نظروں میں دیکھ اس کے اندر لاوا سا ابلنے لگا تھا۔ کنٹرول کرو صدام، ورنہ تم جاذبہ کو کھو دو گے، اس نے خود کو باور کروایا تھا۔ شمس، میرے بھائی حمزہ کا نکاح ہے اور جاذبہ کو میں اور انکل لینے آئے ہیں، کیونکہ ہم سب کل گاؤں کے لیے نکل رہے ہیں۔ پرسوں نکاح ہے حمزہ کا، اور اگر یہ نہیں گئی تو وہ ناراض ہوگا۔ کافی اچھی دوستی تھی حمزہ سے جینی کی۔ صدام نے تو عام سے لہجے اور انداز میں کہا تھا، مگر اس کی یہ بات شمس ایک بار پھر جاذبہ کی طرف دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی کہ شمس، اس کے اندر ایک جلن سی ہوئی تھی۔ پر جاذبہ اگر جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، شمس نے جاذبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس نے بے یقینی سے نظریں اٹھا کر شمس کو دیکھا تھا۔ ارے تم بھی چلو نا بیٹا، 1-2 دن کی بات ہے، میں جاذبہ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ پورے 2 ماہ کے بعد اپنی زیبی سے ملا ہوں، دریاب صاحب نے جاذبہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی انکل، میں بھی چلتا ہوں کیونکہ میں جاذبہ کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ شمس نے جب یہ کہا تو وہ خود بھی چونک گیا تھا کہ وہ کیسے یہ لفظ ادا کر چکا تھا، جبکہ صدام کا دل کر رہا تھا کہ سامنے بیٹھے شمس ملک کو شوٹ ہی کر ڈالے، جو سب کے سامنے اپنی محبت کا دکھاوا کر رہا تھا۔ جاذبہ بے یقین تھی اور شمس خود پر اس کی بے یقین نظریں محسوس کر سکتا تھا، اور دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا۔ تم پاگل ہو جو جس لڑکی سے نفرت کرتے ہو اس کے ساتھ ہی جانا چاہتے ہو، تمہیں برباد کرنے کی وجہ رہی ہے شمس۔ اس نے دل میں خود کو باور کروایا، اور شاید دماغ کا جادو چل گیا تھا، وہ اپنے دل کی نرمی کو بھول گیا تھا۔ ٹھیک ہے پھر کل میں جینی تمہیں اور شمس کو پک کر لوں گا۔ صدام جان کر جاذبہ کو زیبی بول رہا تھا تاکہ شمس کو اپنی اہمیت بتا سکے، اور جاذبہ بھی غلطی کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے میر، اس کا میر کہنا شمس کو بہت چبھا تھا، جبکہ صدام بہت خوش ہوا تھا اپنے لیے میر سن کر۔ اس نے اتنے دنوں کے بعد اسے میر پکارا تھا۔ شمس نے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے لب بھینچ لیے تھے۔ اسے جاذبہ فری انداز میں صدام سے اس وقت بات کرتی ہوئی زہر لگ رہی تھی، اور شاید یہ بات دریاب صاحب نوٹ کر چکے تھے۔ اچھا بیٹا، اب اجازت دو، ہم کل آئیں گے، اور زیبی تم تیار رہنا، اوکے؟ وہ کھڑے ہوئے تھے۔ جاذبہ نے روکنا چاہا مگر وہ نہیں رکے تھے، جبکہ شمس نے ایک بار بھی انہیں رکنے کا نہیں کہا تھا۔ جبکہ یہاں صدام کا دل خوش ہو رہا تھا کہ وہ جاذبہ کے دل میں شاید اپنی محبت ڈال گیا ہے، اور شمس کے دل میں اس کے لیے نفرت۔ بس شمس جلدی میں میری جینی کو اس رشتے سے آزاد کر دے تاکہ میں اور جینی خوشی سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ دل ہی دل میں وہ شمس سے کہتے ہوئے جاذبہ پر ایک بھرپور نظر ڈال کر نکل گیا۔ جاذبہ جب مڑی تو اپنے پیچھے شمس کو طیش میں کھڑا دیکھا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے گیا تھا اسے۔ اس کے اس طرح گھسیٹنے سے جاذبہ کے پاؤں میں آئی موج میں درد کی لہر اٹھی تھی، مگر وہ اپنے لب دبا گئی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تمہاری وجہ سے میں برباد ہو گیا، میری محبت مجھ سے دور ہو گئی، نفرت کرتا ہوں تم سے میں، سمجھی؟ کمرے میں آ کر اسے غصے سے زمین پر پٹکنے کے انداز میں چھوڑا تھا، اور خود غصے سے پھنکارا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اتنا طیش کس بات پر آ رہا ہے۔
میری فیری جس سے مجھے محبت تھی، جو میری زندگی تھی، جس کے بنا میں جی نہیں سکتا تھا، تم نے اسے مجھ سے دور کیا۔ تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے گھر برباد ہوتے ہیں۔ وہ اب کی بار جاذبہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے گھر آیا تھا، اور آج جاذبہ نے بھی اپنا ضبط کھو دیا تھا، شمس کو پورے زور سے پیچھے دھکا دیا تھا۔ بس بہت ہوا شمس، بہت ہوا، اب مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ آخر کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے آپ؟ غلطی کیا ہے میری؟ بولیں۔ یہی کہ میں نے آپ سے محبت کیا ہے۔ کیا اس شخص سے جس کو آج تک محبت کا پتہ بھی نہیں ہے؟ آخر آج آپ بتا ہی دیں کہ کس چیز کی کمی ہے مجھ میں۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میں آپ سے محبت نہیں کرتی؟ آخر کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ بہت چاہتی ہوں میں آپ کو، پلیز میری محبت کی بے قدری نہ کریں۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی سے اتنی محبت کی ہے۔ وہ چیخ کر آج بھی اپنی محبت اس پتھر کے سامنے بیان کر رہی تھی جو اسے دیکھنے تک کا روادار نہیں تھا۔ شمس اپنا منہ موڑ گیا تھا، اس کے اندر لاوا ابل رہا تھا غصے کا۔ مجھے محبت کا مطلب بھی معلوم ہے، سمجھی؟ تم نہیں جانتی، جن سے محبت کرتے ہیں انہیں برباد نہیں کرتے، جس طرح تم نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ تمہاری دی گئی غلط تصویر اور غلط لکھے گئے خط نے مجھے تباہ کیا ہے جاذبہ خانزادی، اور یہی بات کافی ہے مجھے تم سے نفرت کرنے کے لیے۔ شمس نے بھی اسی کی طرح غصے سے دھاڑ کر کہا تھا، جبکہ جاذبہ کو کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے جیسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔